Teacher enters in the classroom, students stand up in order to give respect. Is it correct? I think this is not wrong. Actually, if the teacher demands and wishes that the boy should stand, so he will be accountable. He shouldn't command in this way that he should be respected. But if it is a voluntary act and people stand, it's okay. And you don't stand in that way. You are just standing, that's all. Qunut, which I have declared, that is a part of worship. This is standing, bending your head, and the whole body also somewhat bending. عبد الباقی صاحب ہیں، ان کا سوال ہے کہ اللہ کے سامنے اور بادشاہوں کے سامنے ایک ہی انداز سے ہاتھ باندھ کر اور جھک کر کھڑے ہونا کیا شرک ہے؟ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ واقعی شرک ہے، اور اسی شرک کے خلاف بہت بڑا جہاد کیا اور جیل کی سزا بھگتی ہے شیخ احمد سرہندی نے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ جاوید علی صاحب تجارت پیشہ ہیں، کہتے ہیں کہ تجارت اور قوم پرستی اور فرقہ پرستی کیا یہ شرک کے زمرے میں نہیں ہے؟ تجارت کا تو کوئی تعلق شرک سے نہیں ہے، اگر آپ اس میں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کر رہے، سودی لین دین نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، فریب نہیں ہے، وعدہ خلافی نہیں ہے، تو التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، حضور نے فرمایا وہ تاجر جو بالکل سچا ہو اور امانت دار ہو، جیسے کہ حضور کے بارے میں کہا گیا تھا الصادق الامین، یہ خطاب جو ہے آپ کے معاشرے نے، آپ کے شہر مکہ نے، آپ کے قوم کے لوگوں نے آپ کو دیا تھا۔ تو جو تاجر الصدوق بھی ہو، بالکل سچا، راست باز، اور امین بھی ہو، امانت دار، اسے انبیاء اور صدیقین اور شہداء کی صحبت حاصل ہوگی جنت کے اندر۔ البتہ وطن پرستی وغیرہ کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ شرک ہے۔ شیخ محمد صاحب ہیں، یہ ایک طالب علم ہیں، وہ کہتے ہیں فالوئنگ دی نفس ایون وین اٹ گوز اگینسٹ Allah's law is called shirk, and shirk is an unpardonable sin. Then such shirk of following the nafs in day-to-day life would take us to hell in the hereafter. میں نے آخر میں جو وضاحت کی تھی شاید آپ نے توجہ نہیں کی۔ اگر اس قسم کی غلطیاں وقتاً فوقتاً ہو جائیں اور آدمی توبہ کرے، رجوع کرے، استغفار کرے، تو اسے ہم گناہ کہیں گے، اگرچہ باریک انالیسس میں وہ شرک بن جاتا ہے۔ تو میرا تو چونکہ وہ کولڈ انالیسس تھا، جس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ الجبرا کے فارمولوں کے حوالے سے آپ کے ہاتھ میں وہ کیز آ جائیں، جس سے کہ پھر آپ ہر چیز کو دیکھ سکیں۔ لیکن اگر کسی بھی ایک گناہ کے پر ڈیرا ڈال کر آدمی بیٹھ جائے تو وہ شرک ہوگا، اور اس کے لیے پھر خلود فی النار ہے۔ محمد ابراہیم صاحب، ان کا سوال ہے عیسیٰ مسیح نے خدا کو اپنا باپ کیوں کر کہا؟ لوگوں میں گنجائش ہی کیوں رکھی کہ لوگ ان کو خدا کا بیٹا کہتے، جبکہ نہ عیسیٰ سے پہلے کسی نبی نے خدا کو باپ کہا، نہ ہی بعد میں، نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پکارا باپ کہہ کر، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں ایسا کیا؟ یہ اس کیوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں اللہ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا، خام خواہ ہمارے لیے مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے، تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ اصل میں ایک انداز ہے، وہ کہتے تھے جیسے کہ باپ جو ہے وہ پالتا ہے اولاد کو، ایسے ہی اللہ پرورش کرتا ہے۔ پروردگار ہم کہتے ہیں اسے، پروردگار ہے، پرورش کرنے والا ہے، تو اس معنی میں لفظ استعمال کیا ہے۔ اب یہ کہ یہ چوائس آف ورڈز تو ان کا اپنا تھا، میں اس کے لیے رسپانسبل نہیں ہوں۔ ایک دلچسپ سوال ہے آپ کے لیے، مولانا مسز خان کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب کہ استخارہ نکالنا صحیح ہے یا شرک میں شامل ہے؟ جیسے کہ آج کل ہم کیو ٹی وی پر مولانا کو جواب دیتے ہوئے دیکھتے ہیں، روشنی ڈالیں۔ استخارہ تو بہت عمدہ شے ہے، بہت عمدہ شے ہے، بہت عمدہ شے ہے۔ استخارہ کہتے ہیں خیر طلب کرنے کو۔ یہ باب استفعال سے جب کوئی آتا ہے، استنصار، مدد حاصل کرنا، مدد لینا۔
استخارہ خیر طلب کرنا، خیر حاصل کرنا، اور اس کی ایک دعا جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو حضور نے، صحابہ کہتے ہیں، ہمیں ایسے سکھائی جیسے قرآن، یعنی اتنے اہتمام کے ساتھ وہ دعا سکھائی۔ وہ دعا پڑھتے رہنا یہ ایک مستقل گویا کہ انسان کا استخارہ ہونا چاہیے اس کے معمولات میں۔ کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو آدمی دعا کرے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اے اللہ میں تیرے علم سے خیر مانگتا ہوں اور تیری جو قدرت ہے اسی سے قدرت چاہتا ہوں کہ مجھے بھی کچھ طاقت حاصل ہو جائے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، اور مانگتا ہوں تجھ سے تیرا بہت بڑا فضل۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری، اے اللہ تیرے علم میں اگر یہ کام جو میں کرنے چلا ہوں یا یہ رشتہ جو ہم کو تجویز کر رہے ہیں، اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے دین اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے، فقدر ہو لی، تو وہ ہمارے لیے، اس کو ہمارے لیے آسان کر دے، میسر کر دے، میسر ہو لی، اسے ہمارے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فی، اور پھر اس میں ہمیں برکتیں عطا فرما۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، اور اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام ہمارے لیے شر ہے، برائی ہے، دین میں بھی، دنیا میں بھی اور عاقبت کے اعتبار سے بھی، فَاصْرِفْهُ عَنَّا یا عَنِّی، تو پھر اس کام کو مجھ سے دور کر دے، وَاصْرِفْنِی عَنْهُ، اور مجھے اس سے دور کر دے، اسے مجھ سے دور کر دے، وَاقْدُرْ لِی الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِی بِهِ، اور اللہ خیر جہاں بھی ہو تیرے علم میں وہ ہمارے مقدر میں کر دے اور پھر ہمیں اس کے اوپر راضی بھی کر دے۔ تو یہ استخارہ تو بہت ہی عمدہ بات ہے، اور یہ تو ہمیں اکثر معاملے میں کرنا چاہیے۔ البتہ وہ استخارہ نکالنا، یہ فلاں سے استخارہ نکال رہے ہیں، فال نکال رہے ہیں، پھر استخارے میں یہ سمجھنا کہ پھر یہ دعا مانگ کر 2 نفل پڑھ کے سو جاؤ تو خواب میں ضرور کوئی اشارہ ملے گا، ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے میرے علم کی حد تک، احادیث میں یا سنت میں۔ بہرحال اگر اللہ تعالیٰ اشارہ کر دے کوئی خواب کے اندر تو بھی کوئی بعید بات تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اصل میں دعا استخارہ جو ہے بس وہ ہے اصل استخارہ، اور وہ بہت عمدہ چیز ہے، اور وہ ایمان کے عین مطابق ہے کہ اللہ ہم نہیں جانتے، تو جانتا ہے، ہم شارٹ سائٹڈ ہیں، ہمیں یہ چیز اچھی لگ رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں شاید اس کے پیچھے کوئی بری چیز چلی آ رہی ہے۔ قرآن نے کہا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے محبت کرو حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہو، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو اسی کو کہتے ہیں تفویض الامر الی اللہ، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو، اے اللہ تو اگر اسے ہمارے لیے خیر سمجھتا ہے تو آسان کر دے، اگر شر سمجھتا ہے تو ہم سے دور کر دے۔ ایک عبداللہ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مائی فرینڈ از رننگ اے پرنٹنگ پریس، گیٹنگ جابس آف پرنٹنگ آرٹیکلس اور پوسٹرز فار پروموٹنگ آئیڈل ورشپ اینڈ شرک، کین ہی ڈو دس ورک؟ پلیز آنسر ان اردو۔ میرے خیال میں یہ کام انہیں نہیں کرنا چاہیے، باقی فتویٰ کسی مولوی صاحب سے لیں، مفتی صاحب سے۔ جاوید انصاری صاحب ہیں، مائکرو بایولوجسٹ، وہ کہتے ہیں ٹو ہیو اے نیم لائک غلام محمد، غلام رسول، غلام حسین، شفاعت حسین ایٹسیٹرا، ہاؤ ڈو یو ریٹ دس ان ریفرنس ٹو شرک؟ غلام کا لفظ جو ہے عربی میں صرف عبد کے لیے نہیں آتا، غلام لڑکے کو بھی کہتے ہیں، اولاد کو بھی کہتے ہیں، بیٹے کو بھی کہتے ہیں۔ انا یکون لی غلام، حضرت یحییٰ کے والد حضرت زکریا نے کہا تھا میرے بیٹا کیسے ہو جائے گا، وقت بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، میں بوڑھا ہو چکا ہوں بہت اور میری بیوی ساری عمر باندھ رہی ہے۔ تو غلام بیٹے کو بھی کہتے ہیں، اس معنی میں اس میں کچھ بہت زیادہ سینسیٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بعض لوگ ہمارے ہاں عبد کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، عبد الرسول، میرا یہ خیال ہے کہ اس سے اجتناب کرنا بہتر ہے۔ محمد خالد پائلٹ ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ از اسپرٹ یا روح ڈیوائن ان نیچر؟ پلیز ایکسپلین وین اٹ کمس ان قرآن اللہ breathed into him, that is Adam, out of his own spirit
Does it lead to the theory or promote the theory of Atma and Paramatma? بڑا مشکل سوال آپ نے کر دیا ہے. اصل میں اس کے لیے بڑا اس کے ابتدائی مقدمات پہلے بیان کرنے پڑتے ہیں. میرے نزدیک بگ بینگ سے جس یونیورسل کریشن کا آغاز ہوا ہے وہ میٹیریل ورلڈ ہے. پرائر ٹو بگ بینگ ایک اور عالم تھا جو کریٹ کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کے ایک امر کن سے، اور وہ اچانک فوراً پیدا ہو گیا، اس لیے کہ عالم امر کے اندر ٹائم نہیں لگتا. عالم خلق میں تو نہ معلوم کتنے سال لگے ہیں یہ گلیکسیز بننے میں، اور پھر یہ سولر سسٹم بننے میں، پھر زمین کے ٹھنڈے ہونے میں، پھر بارش اس کے اوپر برسنے میں، نہ معلوم، ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن عالم امر میں کوئی ٹائم نہیں ہوتا. عالم امر میں وہ کن سے ایک لطیف نور پیدا ہوا تھا، اور اس نور سے فرشتوں کو بنایا گیا. اگرچہ قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے. آدم کو مٹی سے بنایا، یہ قرآن میں ہے. جنات کو آگ سے بنایا، یہ قرآن میں ہے. فرشتوں کو کاہے سے بنایا، یہ قرآن میں نہیں، حدیث میں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، خلق اللہ الملائکۃ من النور، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا. وہ نور یہ لائٹ نہیں، یہ سورج کی لائٹ نہیں، وہ نور جو پرائر ٹو دی بگننگ آف دی میٹیریل ورلڈ آف میٹر، بگ بینگ سے پہلے، اسی وقت جو ہے روح انسان کی پیدا کی گئی تھی اسی نور سے. تو ہماری روحیں نورانی ہیں. ہمارے میں سے ہر ایک کے اندر جو روح ہے وہ نورانی ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. اور مغربی فلسفے میں اسے ڈیوائن سپارک کہا جاتا ہے. انسان کے اندر ڈیوائن سپارک ایک موجود ہے، اور اسی روح کے اندر جو ہے یہ نیکی اور بدی کا شعور ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کا میں بار بار ذکر کر چکا ہوں. اسے کانٹ نے کہا دی مورل لا ودن. تو اس اعتبار سے روح آدم پھونکی گئی اس حیولے کے اندر. ہو سکتا ہے وہ ایولیوشن سے تیار ہوا ہو سکتا ہے کہ ڈائریکٹ کریشن سے تیار ہوا ہو، اور اسے اللہ نے اپنی روح میں سے قرار دیا، اس لیے کہ وہ روح جو ہے اللہ کے امر کن کا پہلا ظہور تھا، لہذا وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ایک نسبت رکھتا تھا. ڈاکٹر صاحب، میرے اس سوال پر یعنی کسی پنڈت یا فال کھولنے والے بابا کو ہاتھ دکھانے والے کے پاس جانے والی بدعت اور بدشگونی کی بدعت پر روشنی ڈالیے. عین نوازش ہوگی تاکہ لوگوں کی بھی اصلاح ہو. انہیں معصیت قرار دیا گیا، یہ گناہ ہے. اور آپ نے فرمایا ہے کہ نجومیوں کی اگر کسی بات پر کوئی یقین کرتا ہے تو وہ اس شے کا انکار کرتا ہے جو میں لے کر آیا ہوں. یہ جو آکلٹ سائنسز ہیں، ہاتھ کا لکیروں کا علم ہے، نجوم شناسی ہے وغیرہ وغیرہ، سائنس آف نمبرز چلتے ہیں، یہ آکلٹ سائنسز کہلاتے ہیں. تو اسلامی روح یہ ہے کہ آپ ان کی طرف قطعاً توجہ نہ دیں، چاہے ان میں حقیقت ہو. جادو حرام ہے، اگرچہ جادو حق ہے، اس میں حقیقت ہے لیکن حرام ہے. اس لیے یہ چیزیں حرام ہیں، ان کے اندر ملوث ہونا اسلامی روح کے اور ایمان کے تقاضے کے منافی ہے. اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کی ادائیگی بندوں پر فرض کی ہے. اگر بندہ حقوق العباد نہ ادا کرتا ہو تو کیا وہ بھی شرک ہے؟ شرک نہیں ہے، گناہ ہے، کوتاہی ہے، پکڑا جائے گا. لیکن یہ کہ یہ اب اگر وہ کس وجہ سے نہیں کر رہا، دولت کی محبت کی وجہ سے نہیں کر رہا، تو وہ شرک ہو جائے گا. لیکن شرک خفی ہوگا، اس کے اوپر کسی مفتی کا فتویٰ نہیں چل سکتا. اس کے ساتھ آج کی اس مجلس کا اختتام کا میں اعلان کرتا ہوں. سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.